بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے یہ جماعت سوم یعنی تیسری جماعت کی اردو کتاب سے سبق ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج کے سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ سبق ہم نے مکمل کیا ہے، پورا پڑھا تھا۔ پیارے بچوں، آج اس سبق پر آخر پر کچھ سوالات الفاظ دیے گئے ہیں اور سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات لکھیں گے اور الفاظ کا معنی بھی پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالیں اور سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں اور اس سبق کا صفحہ نمبر 19 نکالیں اور سبق کی طرف دھیان رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہے یعنی پہلا اس سبق کا آخر پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیدائش۔ پیدائش کے معنی ہیں جنم یا ولادت۔ اس کے بعد لفظ ہے انتقال۔ انتقال کے معنی ہیں وفات پانا، مر جانا یا فوت ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے کفالت۔ کفالت کے معنی ہیں ذمہ داری۔ کفالت کے معنی ہیں ذمہ داری، آپ نے یہ سبق میں بھی پڑھا تھا۔ رضائی۔ رضائی کے معنی ہیں دودھ پلانے والی، یعنی اس کوشش پر ہونا ہے ددموج۔ اس کے بعد دیکھ بھال۔ دیکھ بھال کے معنی ہیں نگرانی کرنا۔ حاجت مند۔ حاجت مند کے معنی ہیں ضرورت مند۔ اس کے بعد تربیت۔ تربیت کے معنی ہیں دیکھ بھال۔ تاکید۔ تاکید کے معنی ہیں تقاضا کرنا یا اصرار کرنا۔ اصرار کرنا، تقاضا کرنا۔ احترام۔ احترام کے معنی ہیں عزت۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کا مختصر جواب لکھیے۔ یعنی پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اس کے بعد سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ اور سوال نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا؟ اس کے بعد سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے کس نے کی؟ اور ایک سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کا نام کیا تھا؟ آخر پر سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ یعنی یہ آخر پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سبق کی طرف دھیان رکھیں۔ ان سوالات کا جواب یہاں میں نے لکھے ہیں، آپ ان کی طرف غور رکھیں، دھیان رکھیں۔ یعنی سوال نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یعنی یہ پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ یعنی مکہ جو ہے یہ عرب کا ایک شہر، مشہور شہر، متبرک شہر ہے۔ یعنی اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 یعنی 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ غور رکھیں، یعنی سبق کی طرف دھیان رکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام جناب عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام
کیا تھا؟ جواب ہے آسم کے والد، یعنی باپ کا نام، والد صاحب کا نام جناب عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی پالنے کی ذمہ داری سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے ان کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ نے کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی اس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ یعنی سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے ان کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ نے کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کا نام کیا تھا؟ یعنی سوال نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کا نام کیا تھا؟ پہلے بچوں، جواب ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، یعنی ان کے دادا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور چچا کا نام ابو طالب تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور چچا کا نام ابو طالب تھا۔ پہلے بچوں یاد رکھنا۔ اس کے بعد یعنی سوال نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ پہلے بچوں، آپ نے یہ سبق کتاب میں بھی پڑھا تھا، لہذا یعنی ان سوالات کے جواب بھی پڑھا ہے۔ میں نے اب اس پر لکھ کر رکھے ہیں، آپ ان کی طرف دھیان رکھیں۔ یعنی سوال نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن، یعنی عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، ہمیں اچھی باتیں سکھائیں، یعنی ہمیں اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں، یعنی اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں۔ میرے بچوں، یعنی آخری سوال میں دوبارہ دہراؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ جواب ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، یعنی سب کو ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا۔ ہمیں اچھی باتیں سکھائیں، ہمیں اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں، اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے، یعنی اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں۔ پیارے بچوں، یہ ہیں اس سبق کے آخر پر دیے گئے الفاظ کے معنی آپ نے پڑھے ہیں، اور دیے گئے کچھ سوالات کے جوابات بھی لکھے ہیں۔
آپ اپنی کاپیوں پر ان سوالات کو لکھیں اور پڑھ کر لکھیں اور پھر یاد کریں، تاکہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے امتحانات میں آسانی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔